حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الرحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ذکر کا آغاز کرتا ہوں میں خدائے جبار کے اس عظیم اسم کے ذریعے سے جو علی العظیم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے اور چاردہ معصومین آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ عزیزان گرامی، ایک مختصر سا پیغام اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ ہم مصروف عبادت رہیں اور گھر میں رہنے کے باوجود بھی اپنی آوازوں کو یہ جو اقدام اٹھایا گیا جنت البقیع کے دوبارہ تعمیر کے لیے آواز اٹھانے کا احتجاج ہم جاری و ساری رکھیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس آیہ مجیدہ کا میں نے ذکر کیا یہ سورہ آل عمران کی 178ویں آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہوا اور وہ لوگ جو کافر ہو گئے یہ گمان نہ کرے کہ جو مہلت ہم نے انہیں دی ہے اس میں ان کی بھلائی ہے، بے شک ہم نے انہیں یہ مہلت اس لیے دی ہے کہ ان کے گناہ اور بڑھ جائیں اور ان کے لیے ذلیل خوار کرنے والا عذاب تیار ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور اس آیہ مجیدہ کا استعمال لہجہ علی میں علی کی بیٹی نے شہزادی زینب بنت علی صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں اس وقت بیان کیا جب ملعون نے اہل حرم کو قید کیا اور اہل حرم کا مذاق اڑایا اور سر حسین کے ساتھ بے حرمتی کی، اور اس آیہ مجیدہ کا بار بار ورد کرتے جا رہا تھا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اس موقع پر شہزادی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس آیہ مجیدہ کی تلاوت فرما کر اپنے خطبے کا آغاز کیا۔ میں وہ خطبہ مجھے بیان کرنا مقصود نہیں، مگر یہ کہ اس آیہ مجیدہ سے میں استفادہ حاصل یہ کرنا چاہوں گا اور آپ کو اس بات کی طرف دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام اللہ میں کبھی بھی کسی فرد یا امت کا تذکرہ نہیں کیا، کسی کی تنبیہ کی، کسی پر لعنت کی تو کبھی کسی خاص فرد کا نام لے کر، کبھی کسی خاص امت کا نام لے کر لعنت نہیں کی، بلکہ ان صفات پر لعنت کی جو وہ اس کے حامل تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا ایسا کیوں، تو امام فرماتے ہیں القرآن حی لا یموت یجری کما یجری اللیل والنہار۔ قرآن حی ہے، زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی ہے، یہ اسی طرح جاری و ساری ہے جس طرح شب و روز جاری و ساری ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر قرآن کی کوئی آیت کسی مخصوص فرد کے لیے، کسی مخصوص امت کے لیے نازل ہوتی تو جیسے وہ فرد ختم ہو جاتا، جیسے وہ امت ختم ہو جاتی، وہ قبیلہ ختم ہو جاتا، تو آیت بھی مر جاتی۔ مگر امام فرماتے ہیں کہ آیت کا نزول امت، آیت کا نزول قبیلہ دیکھ کر نہیں، فرد کا نام لے کر نہیں اتری، اسی لیے کہ آیت کا نزول صفات پر ہوا۔ جو اللہ نے لعنت کی ہے
اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ نے لوگوں کا نام نہیں لیا۔ اور یہی شہزادی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں اس آیہ مجیدہ کی تلاوت فرما کر بتایا کہ وہ یزید جو اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ بن کر بیٹھا تھا، جو مسلمان کہلا رہا تھا، مگر شہزادی نے یہ آیت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہو گئے، یعنی شہزادی نے یہ اعلان فرمایا شام کی مملکت میں کہ یہ جو تم مسلمان اسے سمجھ رہے ہو، یہ مسلمان نہیں، یہ کافر ہے، چونکہ یہ آل محمد کی اس نے مخالفت کی، آل محمد پر اس نے ظلم ڈھایا، آل محمد کو اس نے ستایا، آل محمد کو اس نے قیدی بنایا۔ اب شہزادی نے اس آیہ مجیدہ کی تلاوت فرما کر یہ بتا دیا کہ اب ان صفات کے جو حامل یزیدی قیامت تک آئیں گے وہ اسی آیہ مجیدہ کے مصداق ہوں گے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اور وہ لوگ جو کافر ہو گئے۔ تو وہ اس بات پر خوش نہ ہو کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، بلکہ اللہ نے انہیں مہلت دی ہے تاکہ وہ اور گناہ کرے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کئی برس ہو گئے اس سعودی عرب حکومت نے ان مقدس روزوں کو منہدم کر کے، اگر اللہ واقعی ناراض ہوتا تو ان پر اپنا قہر نازل کرتا۔ ہنسی آتی ہے سن کر، پڑھ کر ایسی باتیں، دل چاہتا ہے کہ یہ لوگ اپنی عقل پر خود ماتم کریں کہ اگر اسی زاویے سے، اسی پیمانے سے اگر تاریخ کا جائزہ لینا ہے تو پھر ایسے کیوں نہ لیتے ہو کہ عالم اسلام میں جتنے مسلمان پر آج ظلم ہو رہا ہے، جتنے کمیونسٹ ممالک اگر آپ تاریخ پڑھیں تو کتنا ظلم کیا گیا اسلام پر، اللہ نے کچھ بدلہ نہیں لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ ان سے راضی نہیں۔ یہی آیہ مجید علی کی بیٹی نے بیان کر کے بتایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِثْمًا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ شہزادی نے بیان فرمایا بے شک ہم نے انہیں یہ مہلت اس لیے دی ہے کہ ان کے گناہ اور بڑھ جائیں۔ تب اگر 100 سال بھی ہو جائے یا 200 برس بھی ہو جائے پرواہ نہیں ہے، اللہ نے انہیں مہلت دی ہے، اور انہوں نے یہ انہدام کر کے ان روز مقدس کا یہ ثابت کر دیا اپنے نجس خون کا۔ اسی لیے ذرا سوچیں، اس بات کی طرف متوجہ ہوں، اور یہ پیغام صرف شیعہ حضرات کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے۔ اس لیے سارے 73 فرقے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، نبی کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ اور جب عالم اسلام میں 6 بڑی کتابیں جسے سیاہ ستہ کہتے ہیں مشہور و معروف ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داود، ترمذی، سنن نسائی، یہ 6 کتابیں سیاہ ستہ یعنی صحیح 6 کتابیں عالم اسلام میں یہ مشہور۔ عالم یہ ہے کہ جو بخاری میں احادیث ملتی ہیں کچھ احادیث مسلم میں نہیں ملتی، مسلم میں کچھ احادیث ہیں جو ابو داود نے نقل نہیں کی، ابو داود میں کچھ احادیث جو نسائی نے نقل نہیں کی، نسائی کے کچھ احادیث جو ترمذی نے نقل نہیں کی، مگر یہ کہ 6 کے 6 صحیح کتابوں میں اس عالم اسلام کے ان 6 کے 6 سیاہ ستہ میں یہ حدیث
بالکل اسی طرح نقل کی گئی کہ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی ومن آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اب محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والوں سب سے میرا یہی معروضہ ہے کہ لمح فکر ہے آپ کے لیے، لمح فکر ہے اس بات کی طرف کہ یہ اذیت جس نے شہزادی کو دی اس نے رسول کو دی، یہ اذیت صرف زندگی کی بات ہے یا بعد زندگی بھی؟ کتنا قدر کرنا چاہیے تھا اسلام قبول کرنے والوں کو اس رسول کی بیٹی کا، جس کے سبب رسول کے لیے یہ کہا گیا انا اعطیناک الکوثر۔ تو معروضہ یہی ہے کہ اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ جس زہرا پر، جس رسول کی بیٹی پر جسے رسول نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے فاطمہ، اسے زندگی میں اس طرح ستایا گیا کہ آخری وقت تک ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹ سکا، کہ پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ اور ہم بالخصوص جنت البقیع کے ائمہ بقیع کے روضے مبارک جو منہدم کیے گئے، اس کا احتجاج کرتے ہیں، اور سبب یہ ہے احتجاج کرنے کا، یہ گھر میں ہی صحیح مگر یہ آواز بلند ہونی چاہیے تاکہ کل کے دن روز قیامت رسالت مآب کی نظروں کے سامنے ہم سرخو ہو سکیں کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی پر ظلم ہوا مگر ہم نے اپنی مقدار بھر آواز اٹھائی۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یہ اس کے علم میں ہے کہ کب روز مبارک بنے گا، مگر یہ کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانا فریضہ ہے، کسی شکل میں ہو، اس لیے کہ حق کو کتنا ہی دبایا جائے حق مٹتا نہیں، باطل نہیں بٹھا سکتا حق کو، مگر یہ کہ حق اتنا ہی پروان چڑھ کر بولتا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور یہ آیہ مجیدہ اس وقت نازل ہو، اس وقت آئے گی جب آپ کے میرے زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے تو امام کے دوش مبارک پر یہ لکھا ہوگا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل فنا ہو گیا، اور باطل کو تو فنا ہونا ہی تھا۔ یہ آیہ مجیدہ دوش مبارک امام معصوم پر لکھی ہوگی، اور وہ جب ظہور فرمائیں گے اور وہ آ کر انتقام لیں گے اپنی دادی کے قاتلوں کا، مگر یہ کہ آج ہم پر یہ فریضہ ہے کہ ہم اس اقدام میں اپنی طرف سے جتنی ہو سکے آواز اٹھائیں، دعائیں مانگیں، مناجات کریں کہ یہ ملائن آل سعود جو بنو امیہ کی صورت میں حکومت کر رہے ہیں، اپنے نجس خون کا پتہ دے رہے ہیں، اہل بیت اطہار کے قبور مبارک کو منہدم کر رہے ہیں، اصحاب رسول، مقدس اصحاب رسول کی قبور کو منہدم کر رہے ہیں، ہم سب مل کر ان پر لعنت کریں، اور لعنت کرنے والوں کی ان پر لعنت ہو، ان کے خلاف اپنی آوازیں اٹھائیں، کیونکہ جو ظلم انہوں نے آغاز میں کیا تھا یہی ظلم اب ہو رہا ہے۔ فرق ہے کہ صورتیں بدلے ہوئی ہیں، نام بدلے ہوئے ہیں، مگر حرکات وہی ہیں، حرکات وہی ہیں۔ اس وقت رسول کی بیٹی کو دربار میں کھڑا کیا گیا تھا ایک زمین کے معاملے میں، باغ فدق کے معاملے میں، رسول کی بیٹی کو دربار سے خالی ہاتھ لوٹایا گیا، رسول کی بیٹی کو معاذ اللہ جھٹلانے کی ناکام کوشش کی گئی، رسول کی بیٹی پر ظلم ہوا کہ جلتا ہوا دروازہ رسول کی بیٹی کے پہلو پر گرایا گیا، رسول کی بیٹی پر ایسا ظلم ہوا کہ رونے نہیں دیا گیا، رسول کی بیٹی پر ایسا ظلم ہوا کہ بعد رسول
75 یا 90 دن سے زیادہ شہزادی زندگی نہیں جی سکی۔ اتنا ظلم کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا۔ اور جب شہزادی دنیا سے رخصت ہوئی تو اب بھی زمین کے معاملے میں شہزادی کو پریشان کیا گیا، شہزادی کو ستایا گیا۔ اور یہ جنت البقیع میں ایک شہزادی نہیں، 5 معصومین گھرانے عصمت سے دفن ہیں، مدفون ہیں، خصوصاً ائمہ بقیع جنہیں کہا جاتا ہے۔ شہزادی کے ساتھ امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ امام علی ابن الحسین علیہ السلام، امام علی ابن الحسین علیہ السلام کے ساتھ امام محمد ابن علی الباقر علیہ السلام، امام محمد ابن علی باقر علیہ السلام کے ساتھ امام جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام۔ یہ سارے ائمہ بقیع پر دوران زندگی بھی ظلم ہوا اور اب بھی ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے، اہل بیت کے چاہنے والے ہونے کے ناطے، آپ اپنا فرقہ بعد میں طے کریں، مگر یہ دیکھیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، مودت اقربائے محمد مانگی گئی، یہ اجر رسالت ہے۔ تو اہل بیت کے چاہنے والوں سے میرا یہ معروضہ ہے کہ اپنی اپنی آوازیں اٹھائیں، ان آل سعود کے خلاف، ان ملائن کے خلاف، جس نے رسول کے گھرانے کی بے حرمتی کی، ان کے خلاف اپنی آوازیں اٹھائیں، جس طرح سے قوت بھر اپنی آوازیں اٹھائیں، چاہے وہ کسی مسلک کا ہو، کسی فرقے کا ہو۔ اگر آپ رسول سے محبت کرتے ہیں، آل رسول سے محبت کرتے ہیں، تو اپنی آوازیں اٹھائیں ان ملائن کے خلاف جنہوں نے مقامات مقدسہ کی توہین کی، اور دور نہیں کہ یہ کعبۃ اللہ کو بھی منہدم کرنے پر آمادہ ہو جائیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ کفار ہیں جو مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر آئے ہیں، یہ کفار ہیں۔ یہی عیسائی مجیدہ کی تعویل معلوم ہوتی ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ تو میرا معروضہ ایک ہی ہے کہ سارے متحد ہو جائیں اور ان آل سعود کے خلاف اپنی آوازوں کو اٹھائیں۔ اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں نے اپنی آواز اٹھائی، دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی آوازیں اٹھائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد